السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 13 دیکھیں گے۔ امام نووی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن تب تک نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انٹرنیشنلی یہ جو حدیث یہاں پہ ہم نے ابھی جو ذکر کی، یہ جو حدیث ہے یہ گولڈن رول کے نام سے پوری دنیا میں پاپولر ہے۔ دوسری حدیث میں اسی یہ معنی میں اس کو جو معنی کلیریفائی کرتی ہے، دوسری ایک حدیث ہے، اس ذات کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ایمفسس کے لیے کہ کتنی شدید بات ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کے لیے وہی نہیں چاہتا جو وہ اپنے لیے چاہتا ہو۔ یعنی مومن وہ ہے، ایسے نہیں کہا رسول میں کہ مومن وہ مومن ہے ہی نہیں اگر ایسا نہ ہو، اور جنت میں تو صرف مومن ہی جائیں گے نا۔ اب اس میں بھائی جو ہے، بھائی کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سگے بھائی تو ہے، دینی بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، سبھی۔ تو پھر ہم کیا کس چیز میں سے ہم ان کے لیے وہ چاہے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، خیر بھلائی میں سے جو بھی ہم خود کے لیے پسند کرتے وہی سب۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ایمان کے پرفیکشن کے لیے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہم کو سکھا رہی ہے، ہم نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم کاپی کرنا چاہ رہے ہیں اگر، تو اس میں یہ ایک اور حدیث ہے جو ہمارے ایمان کے پرفیکشن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نیکی جو ہے اچھے اخلاق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، تو نیکی ہے ہی اچھے اخلاق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگوں میں وہ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے کہ جنرل اگر دیکھو کہ ایسا کتنی سمپل سی بات ہے لیکن اتنی پروفاؤنڈ ہے یہ، جس میں اگر یہ بات ہونا تو باقی ساری اچھائیاں، باقی ساری خوبیاں ادھر سے دے اسپرنگ فرام دس، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم کچھ چیزیں کہ ہم ہماری جو عام روزمرہ کی چیز میں سے کس چیز ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے پتہ تو کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ ایک جو ہمیں کائنڈ آف ایک لسٹ ہے، اگر سمجھو کہ ایک روم میں، ایک کلاس روم میں اباؤٹ 400 اسٹوڈنٹس ہے، اور اگر ان سے کویشچنس پوچھے جا رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہم خیر میں چاہتے ہیں، اس میں سے یہ کچھ لسٹ ہے، یا پھر انہوں نے کچھ اگر ایگزامپلس اس میں بتائی کہ کیا چیزیں جو ہم خود کے لیے پسند کرتے ہیں اور ہم کو چاہیے کہ ہم سیم دوسروں کے لیے پسند کریں لیکن ہم نہیں کرتے، تو اس کے سارے انہوں نے ایگزامپلس دی۔ تو ان میں سے کچھ ہم بیچ بیچ میں، جیسے ہم حدیث کے دوسرے اسپیکٹس دیکھیں گے تو ہم بیچ بیچ میں یہ چیزیں ایز این ایگزامپل دیکھتے رہیں گے۔ تو ہم لسٹ کر لیتے کچھ چیزیں کہ کیا چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں: عزت، محبت، خیر خواہی، آسانیاں، اچھا صاف ستھرا گھر، اچھا لباس، اچھا کھانا، باتوں میں، لین دین میں مٹھاس، انصاف، کامیابی، مدد، نان انٹرفیئرنس، ہمدردی، رخصت، سپورٹ، بھروسہ، امانت داری، انکریجمنٹ، کوئی ہمارے عیب چھپائے اور کسی کو ہمارا کچھ اچھا پتہ چلے تو وہ دوسروں کو بتائے، کچھ نقصان والی باتیں ہو تو وہ ہم کو اس سے بچائے، ہم کو آگاہ کرے، وارن کرے، اور ہماری خوشی میں وہ خوش اور ہمارے غم میں وہ غمگین۔ تو مطلب دیکھو کہ اگر ہر ایک کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں، جب ہم خود ایسا چاہتے ہیں، کیا ہم ہر ایک کے لیے ایسا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ یہ اگر یہ کوالٹی مسٹ ہے، آخرت میں ساتھ میں جو لے کر جانے والی چیزوں کی لسٹ ہے نا، اس میں یہ والی کوالٹی، یہ بات ہے، اور یہ کوالٹی یہاں سے کما کر لے کے جانی ہم کو۔ تو ہم خود پر
فار ایگزامپل جیسے اور حدیث اس کا مفہوم کائنڈ آف ایسے بنتا ہے جیسے ہم خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور ایکسٹرا اگر ہمارے پاس ہے وہ ہم ضائع بھی کر دیں اور ہمارے پڑوسی بھوکے ہو اور ہم کو پرواہ نہیں. اور پھر دیکھو کہ اگر ہم سمجھو خود کا فائدہ دیکھتے ہیں, چاہے کسی کا اس وجہ سے کسی کا نقصان ہوتا ہو لیکن ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے, اور ہم اپنا اور اپنے بچوں کو تو اچھا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم کامیابی چاہتے ہیں, اور کہ دوسروں کو کی دوسرے کے بچے یا دوسروں کی کامیابی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کسی بھی طرح سے. اور کیا ہم ان کے کامیابی سے خوش ہونے کے بجائے ایسا تو نہیں کہ ہم جلن فیل کرتے, یعنی ہونا چاہیے کہ ان کی خوشی میں ہم خوش, ان کے غم میں ہم غمگین, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے غم میں ہم خوش اور ان کے خوشی میں ہم غمگین. دل ہمارے دوسروں کے لیے کالے اور حسد میں جلے بھونے جا رہے ہمارے دل, اور ایسے دل ایسے اخلاق لے کے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے ہم. لیکن ہم تو اب دوسرا بھی اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ نہیں ہم تو بڑا اچھا کرتے ہیں, لوگ ایسے ہیں. اگر ویسا ہو تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے بھی ہے کہ دیکھو پہلے تو سب سے پہلا اصول, مومن جو ہے مسلمان, اس کی محبتیں نفرتیں سب اللہ کے لیے ہوتی ہے, ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ یعنی ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ معاف کرے لوگ, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ہم جو خود کے لیے اللہ کی معافی پسند کرتے وہی ان کے لیے بھی چاہو, معاف کرتے رہو, درگزر کرو. کیوں ہم کریں ایسا؟ کیونکہ ہمارا فوکس اللہ کے لیے, ہماری محبت اللہ کے لیے, ہماری نفرت اللہ کے لیے. اس لیے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق دیکھو, ان کا اگزامپل دیکھو, تو انہوں نے کبھی بھی اپنی پرسنل تکلیف انسلٹ کا بدلہ نہیں لیا. تو جو بھی انہوں نے اگر بدلے میں اگر کچھ کیا تو اپنی دین کے لیے, جو اللہ نے ان کے جو مشن دیا ہوا تھا اس کے بیسڈ. لیکن پرسنلی اگر کسی نے کسی بھی طرح کی تکلیف دی تو انہوں نے کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا. جیسا مکہ فتح جب ہوا تو پرسنلی بھی ان کو مکہ والوں نے کتنی تکلیف دی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ میں جادو کیا, پتہ تو چلا تھا نام کے ساتھ, رسول اللہ نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا. طیف میں لوگوں نے ان پہ پتھر برسائے, بچوں کو ان کے پیچھے لگایا, رسول اللہ نے معاف کر دیا. وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو مار دیا, رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا. پھر ہند جو ہے انہوں نے جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ باہر نکال دیا, تو میوٹیلیٹ کی تھی باڈی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو پھر جو ایک عورت نے ان کو کھانے کی دعوت پہ بلا کے زہر دیا تھا, وہ بھی پتہ چل گیا تھا ان کو, وہ بھی معاف کر دیا. اتنی بڑی بڑی چیزیں پرسنل لیول پہ یہ معاف کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر سکتے تھے, معاف کیا ہے. تو دوسروں کو معاف اگر نہیں کریں نا ہم, تو یہ کسی کے خلاف سمجھو اگر نہیں ہم معاف کر سک رہے ہیں, نہیں کرتے ہیں, اتنے سخت دل ہے یا جو بھی ہمارے پاس اس کے لیے جسٹیفیکیشن ہے, اگر ہم نہیں معاف کرتے نا کسی کو, تو یہ کس کے خلاف, یہ برائی رکھنا یا یہ سب بوجھ ہم کس کے خلاف ہوتا ہے؟ یہ ہمارے دل پہ یا ہمارے خود اپنے سر پہ, ہمارے روح پہ ہم یہ بوجھ لے کے گھومتے ہیں. حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے, شاخائیں ہیں, ان میں سب سے کم, نچلا, سب سے لوسٹ, تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے. کسی کو اگر کوئی چیز سے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ تم راستے سے ہٹا دو. یہ سب سے لوسٹ لیول ہے وہ ایمان کے برانچز میں سے. اور سب سے بلند ٹاپ پر لا الہ الا اللہ, یعنی یہ توحید, لا الہ الا اللہ. اور پھر باقی اور بھی اس میں برانچز کے 70 سے زیادہ برانچز اگر, تو حیا بھی اس کا ایک برانچ, یعنی شرم رہنا. تو جس میں اگر ایمان, اچھا آگے دیکھتے ہیں ہم, اس میں آگے جائے گا اس کا ڈسکرپشن. تو ایمان عمل میں ڈھل جاتا ہے, جو بھی ہمارا ایمان ہے وہ عمل میں نظر آتا ہے. مطلب اگر اندر, تو ایمان کیا ہوا, ایمان سیڈ ہے, تو جیسا سیڈ ہوگا ویسا باہر اس کا عمل نظر آئے گا. تو جو سیڈ میں اگر ڈیفیکٹ ہو نا, تو اس کی شاخیں, اس کے فروٹس میں, یعنی ان کے عمل میں نظر آ جائے گا. تو جس کے اگر ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا سا اس کا ویکسٹ ایمان اگر ہونا,
تو وہ دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے والا بن جائے گا، راستے سے چیزیں ہٹانے والا، اور باقی تو اس کے آگے کے لیولز ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ متقی بن جاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ متقی یعنی گناہ کو چھوڑ دینا، کیونکہ عبادت صرف عبادت نہیں، عبادت یعنی گناہ چھوڑ دینا بھی عبادت ہے۔ قناعت پسند بن جاؤ، کنٹینٹمنٹ، جو قناعت پسند کیا ہے، یعنی جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں راضی ہے، اس میں خوش ہے، کافی، وہ کافی سمجھنا اس کو۔ تو قناعت پسند بن جاؤ، تم سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تو مومن بن جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمسائیگی نبھاؤ، نیبرز کے ساتھ نیبرلی رائٹس تو مسلمان بن جاؤ گے۔ ہنسنا کم کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردار کر دیتا ہے، یعنی دل بندہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، تو اس حال میں اسے موت آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہی دے جو خود لینا پسند کرتا ہو۔ یعنی ہم لوگوں کو کیا، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو، کیا دے، برتاؤ میں، سوچ میں، عمل میں، ہر چیز میں ہم ان کو وہ دے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو دوسروں کے لیے اپنے جیسا چاہنا تو دوستی میں یا باہر والوں کے لیے پھر بھی کچھ حد تک آسان ہوتا ہے، عجیب بات ہے، لیکن ہمارا سب کا ایکسپیرینس ہوگا یہ۔ لیکن اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے قریب رشتہ داروں کے لیے، کیونکہ پتہ ہے کہ زندگی کو اللہ تو نہیں چاہتے تھے ایسے، لیکن ہم جو ہے نا کمپٹیشن جو بنا کے ہے ہی دنیا کی جو چکا چوند اتنا ڈینجرس فتنہ کہ بندے کمپٹیشن میں لگ جاتا ہے۔ اور کمپٹیشن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پیئرس کے ساتھ۔ تو پیئرس کون ہوتے ہیں؟ ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے جو بھی آس پاس کے جو ہمارے رشتے ہیں، تو ان کے ساتھ صحیح رہنا، ان کے ساتھ جن کو ہم ہمارا کمپٹیشن سمجھ رہے ہیں، اعوذ باللہ، ان کے ساتھ وہ چاہنا جو ہم اپنے لیے چاہتے، یہ ہے ہمارے ایمان کا ٹیسٹ، اس میں پاس ہونا ہم کو۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اور اس لیے بھی کیونکہ اگر جو ہمارے دوست ہے یا جس کے ساتھ ہم باقی ڈیلنگز کرتے ہیں، یہ ہماری چوائس کے ہوتے ہیں۔ کوئی ہم پہ دوستی لادتا نہیں ہے، وی چوز، اور وہ ہم ایسے چوز کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہو، جو ہمارے ساتھ ہماری چیزوں کو پروو کرتے ہیں، ہمارے لائک مائنڈیڈ ہے۔ لیکن رشتہ داری جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہم کو دی گئی ہے، ہماری کوئی چوائس نہیں اس میں، اس لیے ہارڈ ہے، اس لیے ثواب زیادہ ہے، اور اللہ کے ادھر ہی ہمارے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے۔ کچھ اور باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس چیزوں میں ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے وہ چاہے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، ہر ایک کے لیے۔ تو یہ عام چیزیں ہم دیکھیں گے نا، تو ہم کو ایوری ڈے ہم اپنا جائزہ لے سکیں گے، اور اگر ہمارے اندر جو بھی برائی ہے ہم اس کو دور کر سکیں گے۔ اس لیے الحمدللہ یہ بہت اچھی سیریز میں سے یہ ہے جہاں لوگوں نے اپنے عام چیزیں ایک چھوٹا سا کمپائلیشن ہے عام چیزوں کا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کبھی کسی کے راز سیکریٹس فاش نہیں کرنا، کہ مومن کا دل رازوں کا قبرستان ہے، ایک بار اندر دفن ہو جائے تو باہر نہیں آتی۔ ہارٹ آف اے بلیور از اے گریو فار سیکریٹس۔ ہم نہیں پسند کرتے کوئی ہمارے راز جانے، ہمارا ٹیلی فون کوئی سنے، یا ہمارے ٹیکسٹ کوئی پڑھے، یا ہماری چیزوں کو کوئی ہاتھ لگائے بغیر اجازت کے، یا ہمارے ایبسنس میں، یا کوئی ہم کو بغیر بتائے ہماری ویڈیو لے لے، یا بغیر بتائے ہمارا آڈیو ریکارڈ کر دے۔ تو جو دوسروں کے ساتھ، پھر ہم کو یہ سب چیزیں دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کوئی کسی کا کوئی اپنا دل ہلکا کرنے، یا کہ کوئی پرابلم کا کوئی سلوشن چاہتے ہیں، تو وہ یا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے نا کہ کوئی پرابلم ہے، جب ہم خود فکسڈ ہے کچھ پرابلم کے، ہم سینٹر میں، تو اس کا ایک اوور ویو نظر نہیں آتا، اس لیے ہم کسی کے سامنے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس کو لے کر آگے پھیلانا کتنی غلط ساؤنڈ کرتی ہے بات، لیکن ہم میں سے کون یہ بات کو لے کے گلٹی نہیں ہے؟ اللہ مغفر لی ورحمہ۔ تو یہ گناہ ہے، اور عام گناہ نہیں ہے، نمیمہ ہے، یہ نمیمہ سخت منع کیا گیا ہے، اور یہاں قبر کے عذاب سے ڈرایا گیا اس بات کو لے کے۔ پھر دوسرا ایک اسپیکٹ اس کا ہے کہ اگر کوئی ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور کسی نے کسی کی مذاق اڑا دیا ہے، کسی کے خلاف کوئی بات کی،
تو کسی نے ان کے پیچھے نا، ابھی وہ پسند ہے نہیں، ان کے خلاف ایسی کوئی بات کی کہ اس کی تکلیف ان کو، ہم کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بات اگر کسی کے اس کے پرسن کے سامنے آ گئی تو ان کو تکلیف ہوگی، تو یہ بات آگے نہیں پہنچانا چاہیے. یہ کسی نے غیبت کی سامنے تو ہم سنتے رہے، رائٹ، جب ہم سن رہے تھے سامنے، اور پھر ہم نے کیا کیا، یہ بات ان تک جا کے پہنچا دی بعد میں پیچھے سے. اگر ہم دیکھو کہ امام ابو حنیفہ سے یہ بات ملتی ہے کہ کسی نے ان کے خلاف کچھ باتیں کر رہا تھا، اور جو ان کے قریبی پرسن تھا، یا جو پرسن کو ان کے لیے سو کالڈ ہمدردی تھی، تو اس نے جا کے ان کو بتا دی کہ نا یہ آپ کے خلاف ایسے ایسے باتیں چل رہی تھی، اتنی بری باتیں آپ کے خلاف کی ہے لوگوں نے، یا جس نے بھی. تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے اس بات کا ایسے جواب دیا کہ اس نے تو گندگی کا ٹوکرا بھرا اور وہیں چھوڑ دیا تھا، جس کی تکلیف مجھ تک نہیں پہنچی، لیکن تم نے وہ گندگی کا ٹوکرا لا کر میرے سر پہ انڈیل دیا. اور پتہ ہے ایسے ٹوکرا لا کے ہمارے سر پہ گندگی انڈیلنے والے کو ہم شکر گزار ہوتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ہمارے فرینڈ ہیں، یا یہ ہمارا اچھا چاہنے والے ہیں جس نے ہم کو آ کے بتا دیا. اور کیونکہ لوگ بتاتے کیسے ہیں کہ ہم آگاہ کرنے کے لیے یا الرٹ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. ایسے ہمدردوں کو، ایسے خیر خواہ کو چاہیے کہ یا تو وہ وہاں سٹاپ کر دے سامنے ہوتے ہوئے، یا پھر پیچھے آ کے بات نہیں پھیلائے. اور یہ اکثر ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہم کو اعتماد ہوتا ہے، اور یہ اعتماد کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. انگلش میں پروورب ہے، He who talks to you will talk about you. جو تم سے کسی کے بارے میں بات کرے گا وہ تمہارے بارے میں کسی سے بات کرے گا. محتاط ہو رہے ایسے خیر خواہ سے. اور زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے یہ گناہ کے ہم یہ کرنے والے نہ ہو. پھر دوسری اور ایک چیز ہے کہ جو لوگوں کے زبان سے، ہماری زبان سے ریلیٹڈ ان کے جو حق ہے، اس میں کیا ہے، یا جس میں ہم کو ان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، سیم کرنا چاہیے ان کے لیے، وہ ہے کہ پہلے کالنگ them with their best names، یعنی اچھے رسپیکٹفل پیارے نام سے ان کو پکارنا، ان کے سامنے بھی اور پیچھے بھی. پھر ان کے لیے محبت کا اظہار کرنا، اظہار سامنے بھی کرنا ہے کہ دل میں رکھی ہوئی باتیں ان کو سمجھ جائے گی، ان کا اظہار کیا کرے، کیونکہ اظہار کرنا، محبت کا اظہار کرنا سنت ہے. اور اللہ کے لیے کرنے والے کی تو جو کہ مطلب ون سائیڈڈ بھی اگر ہو، کہ جس میں ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسی کے لیے، جو اللہ کے خاطر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کہ مطلب ان کے ساتھ ہم جو بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. تو حدیث ہے کہ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی میری خاطر. تو میں آج ان کو جو ہے اللہ کے جو عرش کے سائے میں اللہ جگہ دیں گے ان کو، جس دن کوئی اور وہاں پہ شیڈ نہیں ہوں گی، صرف اس لیے کہ یہ دو لوگ اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے. پھر نیکسٹ چیز ہے جو زبان میں ہم کو کرنی ہے، تو ہم کو ان کے لیے دعائیں کرنی ہے. اور وہ کوئی بھی چیز اگر ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے، ہمارے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور جیسے اگر ہم سارے امت کے لیے یا سارے مسلمان جس کے لیے ہم دعا کریں، ہر ایک پرسن کے بدلے میں ہمارے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. تو اگر بلینز آف مسلمز ہیں اور ہم ان کے لیے ٹوگیدر سب ملا کے بھی اگر دعا کرتے کہ سارے مسلمانوں کو یا ساری امت کے سارے لوگوں کو اللہ عافیت میں رکھ کے، کچھ یا اللہ ان کو معاف کر دے اور آپس میں ان کو جوڑے، جو بھی ہم ان کے لیے کرتے ہیں کہ ان کو خیر اور بھلائی عطا کر، تو ایک پرسن کے بدلے میں ایک نیکی. تو امیجن کہ اتنا اللہ اتنے کھل کے ہم کو اس کا جزا دے رہے، ریوارڈ دے رہے. پھر اگر کسی نے کسی کے بارے میں اگر اچھی بات کی نا، تو وہ ہم ان تک پہنچائے، لیکن نیت ہماری اصلاح ہو، نیت ہماری کہ وہ تم کو پسند کریں، اللہ کے لیے، کہ اس سے اگر ہم کو کوئی بینیفٹ نظر آتی ہے کہ آپس میں رشتے مضبوط ہوں گے، یا کسی کو پتہ چلے کہ یہ ان میں اچھی خوبی ہے تو وہ زیادہ کریں گے اس سے. ان کو پتہ چلے کہ ان کے تو اس میں وہ اچھا ورک کر کے پوٹینشلی کچھ خود کے لیے، فیملی کے لیے، دین کے لیے کچھ وہ اچھا کام کر سکیں گے، اس لیے ان کی تعریف ان تک پہنچائے. پھر ان کا شکر گزار ہونا کہ
شکر گزار ہمیں ہونے میں نہ بہت بار ہم سمجھتے کہ بندے نے ہمارے لیے رائٹ کیا تو ہم ایسی کبھی روکی سکی تھینک یو روکی سکی تو شکر گزاری ہم بتا دیتے. لیکن اگر کبھی اور رک بھی جاتے ہم نا کبھی کبھار کچھ لوگوں کو لے کے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے ان کا شکر ادا کیا تو ان کو کسی کو شکر گزاری کی بدہضمی ہو جاتی ہے, وہ سر میں چڑھ جاتے ہیں ان کی شکر گزاری اور ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اس چیز کو لے کے. تو ہم کو لگتا ہے ایسے کہ یہ بہت زیادہ پھر ان کو پرابلم ہو جائے گی, یا پھر وہ پلٹ کے ہم کو پرابلم کرنے لگ جاتے ہیں یا فیملی میں پرابلم کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس ان کو تعریف کے لیے اندر ظرف نہیں. تو ایسے کیس میں بھی نا ہم جو ہے ان سے ہمارا سٹینڈرڈ نہیں لیں گے. اگر ہم ہر جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں ہر کسی سے وہ سٹینڈرڈ سے ڈیل کرنے لگ جائے جو ان کا سٹینڈرڈ ہے تو پھر تو بہت نیچے گریں گے, بہت نیچے آئے گا سٹینڈرڈ. ہم کو اللہ کے سٹینڈرڈ سے کرنی ہر چیز, اور ہم ہمارے لیے کریں گے, ہمارا سٹینڈرڈ ہم مینٹین کریں گے. یہ ہم نہیں دیکھیں گے کہ سامنے والا پرسن میں اس کی مطلب یہاں کچھ جو کامن سینس ہے وہ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا کہ جہاں پہ اچھائی کرنے کا اور جس کے کوئی اچھائی کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف فائدہ ہی ہے, وہاں ہم صرف اللہ کا سٹینڈرڈ لیں گے. باقی تو کامن سینس اپلائی ہوگا کیونکہ سب انسان 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں, تو وہ کامن سینس ہے. پھر دوسرا ہے کہ ان کے پریزنس میں ان کے سامنے ہوتے ہوئے یا وہ اگر حاضر نہیں بھی ہے تو ان کا دفاع کرنا. جس نے اپنے بھائی کا اس کے ایبسنس میں دفاع کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی ہماری برائیاں دور کر دیں گے. جیسے کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے یا کوئی تو ایسے میں خاموش مزے نہیں لے, خاموش مزے لیتے ہیں لینے کی, اللہ اکبر, خاموش مزے نہ لے, بس اس کا دفاع کرے, دوسروں کے عیب ان کی عزت کے پیچھے نہ پڑے. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے کو اللہ ان کے گھر میں جو دوسروں کے تکلیف پریشانی میں یا مزے لیتے ہیں یا دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کے عیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے عیب بتا کے پوائنٹ کر کے وہ اگر دیتے ہیں, ایسوں کے پیچھے اگر اللہ ان کے اگر جو لوگ کے پیچھے پڑ جائیں تو اللہ ان کو ان کے گھر میں رسوا کر دیں گے. یعنی گھر سب سے سیف جگہ ہوتی ہے نا کہ ہم یہاں بہت پروٹیکٹڈ ہے, ہماری عزت ہے, سب اللہ ان کو گھر میں اگر گھر میں رسوا کریں گے تو پھر باہر کیا ہوگا, گھر میں بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ. حبیبہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف ہے. یہ ہم جب یہ ایک ایگزامپل ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں یہ حدیث سے کہ دوسروں اپنے خود کے لیے ہم جو چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہم جو بھلائی چاہتے ہیں, اس میں یہ ایگزامپل دیکھیں ہم. حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف رضی اللہ عنہ, انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میری بہن عزہ سے نکاح کر لیں. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہاری سوکن بنے. انہوں نے حبیبہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ساتھ اکیلی تو نہیں ہوں, یعنی اور بھی ہے, اور بھی سوکنے ہیں, تو کوئی اور عورت کو اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور عورت ہو, اس سے بہتر ہے کہ وہ میری بہن ہو. یعنی جو خیر مجھ کو ملی ہے وہ میں اپنی بہن کے لیے کیوں نہیں چاہوں. ویسے اسلام میں ایک پرسن کے ساتھ نکاح میں 2 بہنیں نہیں شمار کر سکتے, نہیں الاؤڈ ہے. لیکن مطلب تب رولز ریگولیشنز پتہ نہیں تھے, لیکن خیر کو آئی دیکھو ان کی یہ کیا لیول پہ اپنی بہن کے لیے چاہ رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں یہ پرنسپل اپلائی کیے کہ دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. اور ہم کہنے کے لیے کہتے ہیں یہ بات کہ ہاں ایسے ہے, پر ہمارے پاس پروف کرنے کے لیے عمل ہے. حدیث میں آتا ہے دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کیسے اپلائی کرتے تھے. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے لیڈرشپ پوزیشن مانگی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں یہاں فلاں گورنرشپ کے لیے ایک پوزیشن تھی, تو وہ مانگ رہے تھے کہ یہ پوزیشن مجھے دے دو. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کمزور ہو اور یہ عوامی اعتماد یعنی پبلک ٹرسٹ ہے, پبلک ٹرسٹ کا مقام ہے. بے شک قیامت کے دن یہ لیڈرشپ یا پوزیشن افسوس کا ذریعہ بنے گی, سوائے ان کے لیے جو اسے صحیح طور پہ لینا اس کا حق ادا کر سکے, اپنا اس کا فرض پورا کر سکے اس کے ساتھ. اور میں تمہارے لیے وہی چاہتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. یہاں تک کہ وہ حدیث میں کنٹینیو کر رہے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے ابو ذر الغفاری کے لیے کہ یہاں تک کہ 2 لوگوں پر بھی حکومت نہ کرو, ان کے انچارج نہ بنو, اور یتیم کے مال کے انتظامیت کو کبھی قبول نہیں کرنا. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بہت سافٹ نیچر ہے, ایزی گوئنگ ہے اور بہت ایزیلی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. اس نیچر کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گورنرشپ پوزیشن وہ چاہ رہے تھے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے, رسول کو یہ پتہ تھا کہ وہ اس کے کیپیبل نہیں ہے. تو
وہ اس میں اگر ان کو ڈال دیتے تو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی وہ رانگ ہو جاتا، اور ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے بھی رانگ ہوتا. تو رسول نے وہاں ان کو یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر کے دی کہ بالکل کلیئرلی، کیونکہ میں اپنے لیے یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی تکلیف پریشانی میں آ جاؤ یا میرے ذریعے کسی کو تکلیف پریشانی، میں یہ آپ کے لیے بھی یہی چاہتا ہوں، اس لیے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم یہ سبحان اللہ اگر یہ آ گیا ہم کو اتنی جرت، اللہ اکبر. اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے لیے اللہ سے سفارش کی کہ اللہ ہارون کو بھی نبی بنانے کے لیے نا، مددگار بناؤ، نبی بناؤ. اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پہ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے جو موسیٰ نے ہارون کے لیے کیا ہے. پھر اسکالرس نے جو یہ بات انہوں نے مطلب ہم بھی سمجھتے یہ صرف اسکالرس بتانے کی کیا بات ہے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو اس لیے، جو نزدیک والے ہیں نا جو کمپٹیشن میں، ان کو اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں وہ ہمارے مقابلے میں نہ آ جائے، کہ دینا تو ڈبل فائدے والا ہے. اس چیز پہ زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. ہم مدرسوں میں، یتیم خانے میں یہاں پہ دینا پریفر کرتے ہیں، جبکہ ضرورت مند رشتہ دار ہو یا کہ جس کا ڈبل رشتہ داری میں دینا، اس کے دو ڈبل ریوارڈ ہے. ایک تو رشتہ داری نبھانے والا، اور پھر وہ جو صدقہ ہے اس کا اپنا. اور یہاں اپنے بچوں میں بھی آپ برابری انصاف کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ بیٹی پہ بیٹے کو پریفر کیا جا رہا ہے، یا بیٹے پہ بیٹی کو، یا بیٹیوں میں بھی کسی پہ کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں ہم، کسی کو ترجیح دے رہے، کسی کو کم دے رہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر میکے والوں اور سسرال والوں میں بھی یہ ڈفرینس نہیں کرنا چاہیے کہ میکے والوں کے لیے تو ہمارے پاس بہت اچھے اچھے گفٹس ہے اور آؤٹ آف وے جا کے ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور ایسا ویسا کیسے بھی سسرال والوں کے لیے یا میکے والوں کے لیے الگ لیول، الگ سٹینڈرڈ، اور سسرال والوں کے لیے الگ سٹینڈرڈ. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب اگر دل اس درجے پہ آ گیا نا، تب حقیقت میں ایمان کا جائزہ، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا ہم ذائقہ لے سکیں گے انشاءاللہ. مزہ آئے گا پھر ایمان کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے گو کا گوشت بنایا، ایک ٹائپ کی لیزرڈ، بڑی ٹائپ کی لیزرڈ جو الاؤڈ ہے اور وہاں اس ریجن میں ہوتی تھی. آئی تھنک وہ ہے جو بہت یعنی بہت مضبوطی سے کوئی چیز کو پکڑ لیتی ہے، اگر اس کو، یا اس کا تیل بھی بیچا جاتا ہے. تو اس کا گوشت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے یہاں کسٹمر ہی تھا، بناتے تھے وہ. تو وہ آپ کو پیش کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے نہیں کھایا، آپ پسند نہیں کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم اس کو مسکینوں کو، غریبوں کو دے دیں؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نہیں کھاتے وہ ان کو بھی مت کھلاؤ. پھر ہے کہ دیکھو اگر ہمارے پاس کتنے سارے ڈیلز یا آفرز پتہ چلتے ہیں نا ہم کو، چاہے وہ اس میں شاپنگ کے لیے ہو یا کسی بھی کوئی بھی ہماری گروسری چیزیں ہو یا ایکسٹرا کسی بھی چیز کے لیے، الیکٹرانکس ہے، اس کے لیے اگر اچھی ڈیل ہم کو پتہ چلی، کوئی اگر اچھا آفر ہے، چاہیے کہ دوسروں کو بتائے، شیئر کرے دوسروں کے ساتھ. یا کوئی اچھی ٹیچر پتہ چل رہی، کوئی اچھا ہیلپر، کچھ بھی اچھی بات پتہ چلے، لوگوں کو بتاؤ. پھر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ خیر ہم تک رہ جاؤ، ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ریسیپیز بھی، ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور کو اگر پتہ چل جائے تو ان کا فائدہ ہوگا، یا پھر جو امپورٹنس یا جو ایز یا جو بینیفٹ ہم کو ہو رہی ہے وہ ان کو نہیں ہو. یہ ایمان کی کمزوری ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفارش کیا کرو، اجر پاؤ گے. اب دیکھو اس کو اپلائی کیسے کرتے معاویہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں اگر نا، تو میں لیکن اس کام کو ٹالتے رہتا ہوں کہ کوئی اس کام کی سفارش کر دے تاکہ وہ بھی اس میں اجر پائے. انہوں نے کرنا ہے کام لیکن ویٹ کرتے کوئی سفارش کرتے کہ ان کو تو خود کو تو ریوارڈ ملے گا ہی، سفارش کی وجہ سے کسی اور کو بھی ملے گا. حدیث میں ہے نا کہ جس نے کسی کو، مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو کوئی اچھائی کی طرف دعوت دی یا اچھائی کی طرف بلایا، تو جس نے، دونوں کو اجر ہے اس کا، جو بلا رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ میں پیسے نہیں دے سکتی کسی کو اور میں بتا دوں کسی اور کو کہ یہ اچھا کاز ہے، یہاں ڈونیٹ کرو، تو جو ڈونیٹ کر رہا ہے نا ان کو تو ملے گا ریوارڈ، میں نے بتایا اس لیے مجھ کو بھی ریوارڈ اس کا ہے. تو ایسے پوری لسٹ میں سب کو ریوارڈ. دوسروں کی اگر کوئی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ پڑھ لینا، ماشاءاللہ پڑھ کے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر برحق ہے، ماں کی بھی نظر لگتی ہے. اور ان لوگوں کا کیا کہنا جو جان بوجھ کے ماشاءاللہ ٹالتے ہیں، دل میں
ان کے یہ ہو کہ یہ گفٹ اللہ نے دی، ان کی بڑی بلیسنگ، اتنی خوشی ہو رہی دی ہے کہ وہ ضائع ہو جائے، اس لیے وہ ماشاءاللہ جان بوجھ کے نہیں بولتے ہو. سبحان اللہ. اللہ ہمارے تھاٹس دیکھ، اللہ کو ہم جو اینجلز ہیں، یہ جو ہماری لیفٹ اور رائٹ شولڈر پہ جو اینجلز لکھ رہے ہیں، اور اگر ہمارے دماغ میں یہ بات گزر رہی ہے کسی کی بھلائی دیکھ کے، اس کتنا نیچے کا لیول ہے نا. اور ماں کی بھی نظر لگتی ہے تو نظر برحق ہے. اور پتہ چلے کسی کو اگر کسی کی نظر لگی اور پتہ ہے کہ اس کی نظر لگی، اب ناٹ نیسری کہ ہر نظر برائی یا بری نظر کی وجہ سے، یعنی دل میں برا اس لیے لگے. کبھی کبھی تو بہت حقیقت میں ہم خوش ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے. تو اگر پتہ ہے کہ اس کے وجہ سے لگ گئی، اسپیسیفکلی پتہ ہو، تو حدیث میں بتایا گیا کہ اس کا علاج کیا ہے. ایک تو ہم کو اپنے پروٹیکشن تو ہے، جو نظر سے بچنے کی دعا تو ہے، لیکن اگر کسی کی نظر لگ گئی ہو تو ان کے وضو کا پانی مانگ لے، اور وہ وضو کا پانی جس کو نظر لگی اس پہ ڈالے، اس کا توڑ ہے نظر کا. پھر دوسرا ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر تکلیف میں ڈالنے کے لیے برا مشورہ نہ دے، الٹی پٹی پڑھانا جانتے بوجھتے، اعوذ باللہ. اور اگر 3 لوگ بیٹھے ہوئے تو 2 آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، وسپر ایسا، یا آنکھوں سے اشارے کرنا یا کونیاں مارنا، کہ کسی کو ایسی تکلیف مت دے جو ہم کو پتہ ہے کہ خود کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے اگر جب کوئی اور کرے تو. مومن کسی کو، اور یہ ہم کب کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں اکثر، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، یا ہم کو ڈر نہیں ہوتا ان کے طرف سے کوئی کانسیکوینسز کا. اور مومن جو ہے نا کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. مومن کی نظر اپنی خامی پہ، دوسروں کی خوبی پہ ہوتی ہے. جس کی نظر اپنی خامی پہ ہوتی ہے نا، وہ دوسروں کو کم کیسے سمجھ سکتا ہے. اور ایک اور چیز ہے جس میں بتایا کہ میت جو ہے، میت کو جو لوگ غسل دیتے ہیں نا، باقی تو جو زندہ ان کے تو عیب کی پوشی کرنی ہے، لیکن جو غسل دیتے ہیں میت کو، ان کو بھی کبھی کوئی چیز دکھ گئی یا کچھ چیز پتہ چلی تو کبھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی ہے کہ جو جس کے مرنے کے بعد اس کے عیب چھپائے گا، یا صرف جب غسل دے رہے تبھی نہیں، اگر کوئی فوت ہو چکا ہے آلریڈی، تو اس کے بعد میں کچھ بھی اس کی جو برائیاں ہے اس میں، وہ یا پہلے سے لوگوں کو پتہ تھی یا نئے ظاہر ہو تو اس کو چھپا دینا، کیونکہ اللہ ہمارے گناہوں کو چھپائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گی. اور کیونکہ یہاں پہ میت کی بات آ رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کفن پہنایا نا تو اللہ اس کو سندوس یعنی ریشم سلک کا لباس پہنائیں گے. تو یعنی ڈونیٹ کرنا کسی کو، یا کسی کے لیے کفن دے سکتے ہو تو ضرور دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ بغیر مجبوری کے رات کو دفن نہ کرو، اور مومن بھائی کو کفن دو. اگر مومن بھائی کو کفن دو تو عمدہ کفن دو، اچھا ہونا چاہیے کفن. اگر پاسبل ہے دے سکتے ہیں ہم کسی کے لیے تو اچھا کفن دے، اچھی کوالٹی. اچھا یہ نہیں کہ مطلب وہ اسپیسیفکس ہے، وہ اسپیسیفکس کے لمٹس میں، لیکن اس میں بیسٹ. اور پھر جب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں اور ان کا جو کچھ کرنا ہم کو برا لگتا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر سے برائی کیسے دور کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہم دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں، اور اپنی خود کی صفائی کیسی کر سکتے ہیں. کہ جب ہمارے گھر کوئی اگر مہمان آتے ہو تو جو کچھ ان کا کرنا ہم کو کچھ چیزیں ان کی بری لگتی ہے، ہم کو یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، وہ ہم دوسروں کے گھر جا کے کبھی نہ کریں. جیسے باتھ روم ہم کو کلین پسند ہے تو دوسروں کے لیے کلین چھوڑ کر آئے. یہاں تک کہ اگر پاسبل ہو کہ ہم کو کلین نہ ملے لیکن ہم دوسروں کے لیے کلین چھوڑ کر آئے. پھر دوسروں کے پارسلز خود سائن کر کے لے لینا، یا کچھ کسی کے پارسلز کھول دینا، اعوذ باللہ، کسی کے پرمیشن کے بغیر ان کی چیزوں کو ہاتھ لگانا، کسی کی چیز اٹھا لینا، خود استعمال کرنے لگ جانا. تو نہ حقیقت میں نہ مذاق میں. ہم بہت بار ایسا سوچتے ہیں کہ نا کسی کی کوئی چیز اڑا لی، اچھک لی، اور ہم مذاق کر رہے ہیں اور وہ پریشان ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بھائی کی کوئی چیز نہ حقیقت میں لو اور نہ مذاق میں لو. پھر کسی سے کوئی پین مانگ لینا، یا پینسل یا پن یا کلپ، ایسی کوئی چیز، اور لینا اور پھر واپس نہیں دینا. یا پھر کسی نے کوئی چیز دی ہے کہ لو استعمال کرو، یا اس کی چیز استعمال تو کرنا اور وہیں چھوڑ کے چلے جانا کہ ہمارا کام ہو گیا. نہ لوٹانا، نہ اس کو عزت سے رکھنا.
پھر کبھی کوئی کام ہم آپس میں بانٹ کے کرتے نا کہ تم یہ پورشن گھر کی صفائی کا کچھ حصہ ہے یا کھانا بنانے میں کچھ پورشنز ہیں کہ آپس میں 2-3 لوگ مل کے کر رہے ہیں، تو خود آسان کام لے لینا اور جو مشکل ہے جو تکلیف والا دوسروں کے لیے چھوڑ دینا، اس سے پہلے کہ وہ سامنے آ جائے اس کو پتہ چلے، پہلے سب آپس میں کر لینا، بعد میں اس کے لیے جو ہارڈ ہے مشکل ہے اس کے لیے چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ، کیا دین ہے ہمارا، ڈیپتھ دیکھو اس کی۔ کام چوری کرنا اور دوسروں کے لیے مشکل والا چھوڑ دینا، خود کام چوری کر کے، اور دوسروں کے لیے کیے ہوئے کام کو اگر کوئی کریڈٹ دے رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے نا، تو ہم چپ رہ جائے کہ پتہ ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا لیکن تعریف ہم کو مل رہی ہے، تو ایسے سمیٹ لینا۔ تو یہ ایسے ہے جیسے دوسروں کا حق مارنا۔ یا رب، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ایسے ہے جیسے کہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ باتوں کی اہمیت بتائی ہے، اور اگر ہم اب تک جان بوجھ کر اگر ایسا کرتے آئے ہیں تو اب استغفار کر لیں اور ہم اس کے بعد اپنے آپ کو اس سے روک لیں۔ پھر اللہ اکبر، دودھ پر ملائی اپنے بچوں کے لیے اور دوسروں کے بچوں کے لیے دودھ میں پانی ملا دینا، یا ان کے لیے پانی ملا ہوا دودھ چھوڑ دینا۔ اور اب بچوں میں آپس میں کریم بسکٹس ہوتے ہیں، انہوں نے بربون کا ایگزامپل دیا کہ اگر کسی کو کریم پسند ہے تو وہ اندر کا کریم کھا لے رہا ہے اور ڈرائی بسکٹس کسی کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کسی کے 2 بیٹے تھے، اب بڑے ہیں، لیکن ایک بچے کو کریم بڑا پسند تھا اور ایک کو باہر والے جو بسکٹس ہیں وہ پسند تھے، تو وہ وہاں پہ جیسے اوریو فار ایگزامپل ان کو بہت اچھا تھا وہ والا ڈیل کہ ایک بچہ صرف کریم ہی کھاتا تھا، لیکن جان بوجھ کے جب ہم جانتے کہ سب کو اس کا بیسٹ پارٹ، اس میں جو بھی جس کو بیسٹ پارٹ سمجھتے ہیں وہ ان کو پسند ہے، لیکن ہم اپنے لیے وہ نکالے جو ہم کو پسند ہے، دوسروں کے لیے وہ چھوڑ دے جو شاید ان کو پسند بھی نہیں ہو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے یہ ایگزامپل اس لیے اچھی لگی کہ ہم اگر نیکسٹ ٹائم کبھی کوئی بسکٹ دیکھو نا تو ہم کو یاد آئے کہ ہم اپنے اخلاق میں جا کے دیکھیں کہ ہاں ادھر سے ہم اپنے آپ کے لیے ایک ریمائنڈر رکھیں کہ ہم کو باقی چیزوں میں بھی صحیح کرنا ہے۔ یہ ایسی روز کی جو چیزیں ہیں نا، ان کو ہم کو ایسا مائنڈ میں ایک بڑی چیز کے ساتھ جوڑ دینا ہے کہ جو عام چیز دیکھو تو ہم کو ایک بڑی بات یاد ہے جو ہماری صفائی میں ہماری ہیلپ کرے۔ پھر گوشت یا چکن کا لاسٹ پیس پہ نظر رکھنا کہ دوسروں کے لیے چھوڑنے کے بجائے کہ نہیں کسی اور، پھر وہ جب لاسٹ پرسن آئے گا اس کے لیے ایمٹی برتن ملے یا صرف کھلی صرف کھری ہو اس میں اور جو پیس نہیں ہو، یہ نہیں ہو، اس وجہ سے ہم اس میں چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیے لے لیں۔ اور یہ ڈریسز کی بات کی کہ اگر گھر میں 2-4 ڈریسز ایک ساتھ آ رہے ہیں اور اس میں سے اگر ہم کو یہ کہ کوئی چوائس دے رہا ہے کہ اس میں سے لے لو، تو پہلے یہ کہ ہم کو جانتے ہیں کہ دوسروں کے پاس وہ کلر ان کو پسند نہیں ہے، ان کے پاس زیادہ، لیکن پھر ہم پہلے وہ لے لیں جو ہم کو رائٹ لگتا ہے، باقی جانتے ہوئے بھی اگر ہم نہیں جانتے اور چوائس ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن جانتے اگر ہم کہ یہ جو دوسرا یہ ان کے لیے دے ووڈ پریفر اٹ، تب ہم اس میں سے وہ لینا کہ بس ہم اپنا دیکھ لو، وہ ان کے لیے نقصان ہو یا ان کو صحیح نہیں ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، دنیا ختم ہی ہونے والی ہے، یہ چیزوں پہ ہم اپنا ایمان ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اتنے سارے چیزیں میں اگر اپنے گھر کے سامنے کا کوڑا گاربیج ہٹا کر دوسروں کے گھر کے سامنے ڈھکیل دینا، جب گھر کی صفائی کرتے کرتے بازو والے کے پاس، بازو پڑوسی کے گھر کے سامنے ہٹا کے چلے جانا کہ ہمارے لیے ایز ہے، اس کو اٹھانا بھرنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ پھر کسی نے ایگزامپل دیا کہ ہم اوپر کے فلور پہ رہتے ہیں تو کچرا ہم نیچے پھینک رہے ہیں، بال اور یہ دوسروں کے بالکنی میں جا رہا ہے، یہ دوسروں کے کھڑکیوں پہ وہ جا کے لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پڑوسیوں کے بہت زیادہ حق ہے اسلام میں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کے گھر میں چوہے ہو گئے، ریٹس، تو ان کو کسی نے بلی رکھنے کا مشورہ دیا، انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں یہ نہیں پسند کر سکتا کہ چوہے میرے گھر سے کھدیڑے جائے، نکالے جائے، اور مطلب بلی کی وجہ سے، اور وہ میرے پڑوسی کے گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ لوگوں کے ساتھ کمپیریزن ہوگا ہمارا قیامت کے دن۔ پھر ہم جیسے پانی فریج میں بھی لوگوں کو عادت ہوتی ہے باٹلز بھرنی اور سب، تو خود پانی لے لینا، دوسروں کے لیے خالی باٹل چھوڑ کے چلے جانا۔
پھر یہ ہے کہ ہر کسی کو بات کرنا پسند ہوتا ہے کہ کانورزیشن میں بات کروں میں اور سب میری سنتے رہیں. نہیں, بی اے گڈ لسنر, دوسروں کو بات کرنے دے, خود سنیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سنیں, ہم کو چاہیے کہ ہم سنیں, لوگ بات کریں, اور ہر ایک سے رسپیکٹفلی بیہیو کرنا, ہر ایک کو عزت دے. عزت دینے سے عزت دینے والا بڑا ہوتا ہے, عزت دینے سے عزت ہماری کم نہیں ہوتی, اور ہم سمجھتے کہ وہ ہم کو عزت نہیں دے رہے, ہم اس لیے دوسروں کو بے عزت کرتے چلے جاتے ہیں, اس میں ہماری عزت کم ہوتی ہے. سب سے مٹھاس سے بات کرنا, سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا, خود چاہے وہ انصاف کا تقاضا خود کے خلاف جاتا ہو. ہم یہاں ویسٹرن ایٹیکیٹ سے اتنے امپریسڈ ہیں نا, اتنا پالشڈ یہاں کے لگتا ہے کہ کتنے پالشڈ کلچرڈ لوگ ہیں. ساری اگر یہاں کی جو اچھی باتیں ہیں نا, سب اگر ہم دیکھو تو ہماری حدیثوں میں ہے. ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی, انہوں نے اٹھا لیا, یہ کامیاب ہو گئے, اور ہم ان سے امپریسڈ ہیں. آج ہم ان کو ان سے سیکھنے بیٹھ گئے کہ ہم ان سے سیکھیں گے. تو اب یہ ہے کہ حدیث کے لیولز کیا ہے, یہ جو فالو کرنا ہے اس کی کیا حد ہے نا, کہ اپنے لیے چاہو اس کی کیا لمٹ, اس میں ڈگریز ہے یا نہیں. تو سب سے ہائیسٹ ڈگری اس کی یہ ہے, سب سے اعلیٰ درجہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جہاں وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے, انہیں خود کے لیے لیس, دوسروں کے لیے زیادہ اچھا, ہم سے بھی زیادہ اچھا خود دوسروں کے لیے چاہنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو ضرورتیں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خود کے لیے کچھ نہیں پکڑا, دوسروں کو دیا. یہ کیوں ایسے کیوں, دیکھو کہ جو اسلام کا مزاج سمجھے وہ حدیث سے. اللہ رب العزت وہ حدیث قدسی میں فرماتے, جس کا مفہوم ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم, میں بیمار تھا تو میری عادت کرنے آتے, یا مجھ کو دیکھنے ملنے آتے, تو مجھ کو وہاں پاتے. دیٹ مینس کہ ہم اگر کسی کے لیے کچھ اچھا کر رہے کچھ, تو ہم وہاں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اس کا بدلہ اللہ سے, وہ اللہ دینے والا ہے. تو اس وجہ سے کرنا ہے. تو یہاں پیراڈائم, ایک سوچ کا شفٹ ہے. تو دیکھیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزامپل یہ ہے, جب مکہ فتح ہوا تب ایک پرسن جو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی کرتے تھے, صفوان بن امیہ, ون آف دا لیڈرس تھے ٹرائبس کے, قریش کے. تو جب وہ ان کو سیکورٹی دی گئی نا, مکہ میں کچھ لوگوں کو سیکورٹی دی گئی تھی کہ ان فلاں کے گھر میں جو لوگ ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہے, ان کو بڑپن دینے کے لیے, حالانکہ وہ ابھی مسلم بھی نہیں ہوئے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ جو انسانی سائیکی ہے ماشاء اللہ, وہ اتنے وہ رحمۃ اللہ عالمین ہے, ان کی اگر دیکھو نا کہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کیسی ہے, اتنی زبردست ان کو لوگوں کی سائیکی سمجھ میں آتی تھی. تو ان کو یہ جو بڑپن جن کو عادت ہے ان کو دی رسول اللہ علیہ وسلم نے, کہ ان کے گھر میں جو جائیں گا ان کے لیے سیکیورٹی ہے. تو اس کے بعد میں جو مال غنیمت ہے وہ تقسیم کر رہے تھے, تو یہ جب آ گئے یہ جو نان مسلم تھے, تو انہوں نے آ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ دے دو, اے محمد کچھ دو, کیونکہ وہ محمد ابھی تک وہ مسلم نہیں ہوئے, کچھ دو. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ دے دیے. تو وہ اتنا خوش ہو گیا اور شوق اور حیران, یہ 100 کیمل بہت ہی بڑی چیز ہے, اور وہ مسلم بھی نہیں ہے, اور وہ مانگ رہا اور رسول اللہ علیہ وسلم دے رہے. تو اس نے سوچا کہ میں اور مانگ کے دیکھتا ہوں, کہ پتہ نہیں موڈ ہے یا دے رہے, تو پھر اور مانگا کہ کچھ اور دو. رسول اللہ علیہ وسلم نے اور 100 اونٹ دے دیے. وہ اتنا حیران کہ امپاسبل, یہ آئی کانٹ بلیو دس. اس نے پھر اور مانگا کہ اور کچھ دو. رسول اللہ علیہ وسلم نے اور 100 اونٹ دے دیے. حدیث ایسی اینڈ ہوتی ہے, یہ کہنے لگ گیا صفوان بن امیہ کہ اس منٹ, اس مومنٹ, جو شخص یعنی رسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میں جن سے نفرت کرتا تھا, سب سے زیادہ میں ان سے محبت کرنے لگ گیا. پھر دوسرے نریشن میں آتا ہے کہ جو بھی ٹرائبل لیڈرز تھے آس پاس کے, وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے تھے. رسول ان کو اتنا دے رہے تھے, جو مال غنیمت جو چیز ان کو ملا ہوا تھا, اس میں سے اتنا لوگوں کو وفے جو بھی اس میں سے اتنا لوگوں کو دے رہے تھے کہ یہ ٹرائبل جو لیڈرز تھے, یہ جا کے ایسے اپنی قوم کو, اپنی ٹرائب کو یہ بتاتے تھے کہ اے لوگوں اسلام قبول کرو, کیونکہ محمد ایسے دیتے ہیں جیسا ان کو فقیری غریبی کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو سبحان اللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے پاس کیا تھا, خود کے پاس ان کے پاس جو چیزیں تھے وہ کیا تھے. 2 مہینے تک چولہا اگر نہیں جل رہا ہے گھر میں, اور جس کے پاس اگر ہے یہ چیزیں آ رہی ہے, اور وہ ایسے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک سے ایک حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ ایک جو غریب عورت تھی پور، جس کے پاس کھانے کے لیے تکلیف تھی، وہ آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، تو آ کے کچھ مانگا اس نے کھانے کے لیے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 3 کھجور ہی تھے صرف، تو انہوں نے 3 کھجور عورت کو دے دیے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دیا، ایک دوسرا کھجور ایک دوسری بیٹی کو، تو تیسرا کھانے لگ گئی نا، تو بچی نے اور ایک بچی نے اور کھجور مانگ لی، تو خود کھانے کے بجائے وہ عورت نے وہ کھجور کے 2 حصے کیے اور دونوں کو آدھا آدھا دے دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہو گئے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے سامنے انہوں نے یہ ذکر کیا، رسول نے کیا کہ بیکاز آف دس، یعنی یہ عورت کے ایسے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کے لیے جنت گارنٹی کی اور اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا. ایک ماں ہے، نیچرلی ماں باپ تو یہ ایسے لائک دا اونلی ریلیشن شپ ہے، رشتہ ہے ایسا جو اپنے اوپر اپنے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا نکال کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں گے. لیکن پھر بھی اللہ نے اس کی قدردانی دیکھو کیسی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی کی کہ عورت کو اس کی وجہ سے جنت دی اللہ نے. تو اور دوسرے جو رشتے ہیں، دوسرے جو چیزیں ہیں، اتنی چھوٹی سی بات مطلب بھوکا ہوتے ہوئے ایک کھجور کا آدھا حصہ اپنے بچیوں کو دے دیا، جو ہم کو نیچرل لگتا ہے، لیکن اللہ یہ نیچرل فیلنگ کی بھی اللہ قدر کر رہے ہیں. تو جو فیلنگ نیچرل نہیں، جس کے لیے ہم کو ورک کرنا پڑے، اس کی کیسے قدر کریں گے اللہ. دوسرا ایک لیول ہے، یہ ہائیسٹ لیول تھا جو ہم سے اوپر والوں کو ہم سے دوسروں کو ترجیح دینا ہمارے اوپر. یہ دوسرا جو لیول ہے یہ ایکول، اگر ہم سے زیادہ دوسروں کو پریفر نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم ایکول تو کرے. اچھا، اس سے نیچے والا جو درجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اچھا چاہیں اور دوسروں کے لیے نہیں. دوسروں کا جو ہوتا ہو، ہم کو ہمارا دیکھنا ہے، ہم نے ہمارا صحیح کرنا ہے، اور آج جو ہم نے کرنا ہے، ہماری جو مرضی ہے ہم وہ کریں گے، اور کل کی دیکھی جائے گی اللہ کے سامنے، کل کی دیکھی جائے گی وہ کس نے دیکھا ہے کل. یہ تیسرا درجہ، اور یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ ہم ڈسکس نہیں کریں کیونکہ ہم وی نو کہ وہ غلط ہے. لیکن سیکنڈ جو لیول ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کمپیریزن میں، جس میں ہم ان کے دوسروں کے لیے وہی چاہنا جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. تو اس میں ایگزامپل ہے، جیسے جب مہاجر مائگریٹ کر کے وہ مدینہ آ گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بردرہڈ اسٹیبلش کی نا، جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے انصار، اور جو مائگریٹ کر کے جو آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ مہاجر، ان کے بیچ میں ایک بردرہڈ اسٹیبلش کی کہ مہاجر اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے. تو وہ بردرہڈ اسٹیبلش کی عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ربیعہ کے بیچ میں. تو سعد جو ہے، جو انصار رضی اللہ عنہ، انہوں نے عبد الرحمن سے وہ جب انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ایز اپنا بردر، اپنا بھائی، تو انہوں نے ان سے یہ بات کی کہ میرے پاس 2 گھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں سے ایک لے لو. سنیں آپ، یہ کتنی انیوژل بات ہے. امیجن کرے کہ آج کون یہ کر سکتا ہے. نیا پرسن جس کو وہ جانتے نہیں ہیں، فرسٹ ٹائم ملا ہوا ہے، لیکن صرف ان کو یہ یقین ہے کہ یہ بندہ اللہ کے لیے، اللہ اور رسول کی محبت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا، اس وجہ سے ان کو محبت ہے یہ پرسن سے. اور کیا دے رہے، میرے پاس 2 گھر ہے، اس میں سے آپ ایک لے لو، 2 بزنسز ہے، اس میں سے آپ ایک لے لو، اور میرے پاس 2 وائفس ہیں، ان کے پاس انہوں نے جو 2 شادیاں کی ہوئی تھی، اور تو یہ چوائس انہوں نے دی کہ اگر اس میں سے اگر آپ چاہو تو میں کسی ایک کو ڈیورس کر سکتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر لو. اللہ اکبر. تو سعد ابن ربیعہ، یہ جو عبد الرحمن بن عوف ہے، انہوں نے ان کی برکت کی دعا کی کہ اللہ آپ کو جزا دے، صرف ان میں سے میں کچھ نہیں چاہتا، میں ان میں سے اللہ آپ اس میں آپ کی جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی، اس میں اللہ آپ کو اس کو برکت عطا کرے، آپ کا بہت شکریہ، جزا دے اللہ آپ کو اس کے لیے. صرف مدینہ کے مارکیٹ کا پتہ دے دو، مدینہ کی مارکیٹ کہاں ہے بتاؤ، میں اپنا انتظام کر لوں گا، میں اپنا ٹیک کیئر کر لوں گا. اللہ اکبر. تو یہ ہے اپنے ایٹ لیسٹ اتنا چاہنا جو ہم دوسروں، جتنا ہم خود کے لیے چاہتے ہیں، ویری لیسٹ، یہ ایبسولوٹ منیمم ہے یہ. پھر دوسرا یہ ہے کیا، ہم کو یہ دوسری جو چیز اس میں دھیان دینا ہم کو کہ دوسروں کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار ہے، کوئی مسٹیک کر رہا ہے، کسی میں کوئی برائی ہے، تب بھی ہم کو ان کے لیے وہ چاہنا، اچھا چاہنا ہے. جس کا ایگزامپل ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بدو آ کے اس نے پیشاب کر دیا تھا مسجد نبوی میں، تو سارے صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا کہ اس کو ختم کریں دو، لیٹ ہم فنش جو وہ کر رہا ہے. اور اس کے بعد میں اس کو بہت نرمی سے اس کو سمجھایا رسول اللہ نے کہ یہ مسجد جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہوئی جگہ ہے، یہاں پہ ایسی گندگی نہیں کرتے. اتنے نرمی سے، کیونکہ اس کے لیے وہ غلط کر رہا ہے، وہ رانگ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے خیر چاہ رہا ہے، اس کے لیے بھلائی چاہ رہا ہے. اور وہ اتنا
سافٹ اس کا ہارٹ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر سے کہ اس نے آگے سے یہ دعا کی یا اللہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور مجھ پہ رحم کرنا، باقی کس پہ نہیں کرنا، کیونکہ باقی صحابہ آ رہے تھے ان کو مارنے کے لیے. پھر دوسرا ایک ایگزامپل ملتا ہے صحابہ کے لائف میں سے کہ ایک پرسن تھا جو ہمیشہ شراب پیا کرتا تھا، تو ان کو اس کی جو حد لگائی جاتی وہ پھر سے پیتا، پھر حد لگائی. صحابہ چاہتے تھے کہ ان کا قتل کیا جائے، ان کو مار دیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ بات بتائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ایسے ان کو یہ کہا کہ یہ اس کی ویکنس ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، اس میں یہ برائی ہے، لیکن وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو چاہیے یہ جو بندہ تھا اس کو سپورٹ، اس کو کوئی کنسرن، اس کو ہمدردی اور کوئی گائیڈ کرنے والی کی ضرورت تھی، کوئی سپورٹ کی ضرورت تھی اس کے، جو ہم اپنے لیے چاہیں گے ایسے سچویشن میں. تو ان کو یہ سب دینا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں، ہٹا دیں، یا ان کو اکیلا چھوڑ دیں. پھر ایسا ہے دوسرا اسپیکٹ اس کا کہ اگر ہم دوسروں کے پاس ہے وہ ہم اپنے لیے چاہتے ہو تو کیا ہے کہ دوسروں کے پاس کچھ اچھی چیز اور ہم اپنے لیے چاہتے ہو تو اس میں کیا ہے. ایک تو پہلے ہم نے عبد الرحمن بن عوف کا ایگزامپل دیکھ لیا، جب ان کو جو ان کے بردر ہیں انصار بردر نے جو چیزیں آفر کی، انہوں نے کہ بالکل بھی ان کی اس میں کوئی نظر یا نیت ان کی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے میں بس کوئی اچھائی کر رہا ہے تو میں اس کا ایڈوانٹیج لے لوں. یا ہمارے پاس یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو ہم اتنے جل بھون گئے ہم ایکسپیرینسز سے کہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو ہم کو شک ہونے لگتا ہے کہ ان کے الٹیریئر موٹیوز کیا ہے، کیا ریئل رنگ، اصلی کلر ان کا کیا ہے. دوسرا پھر ہم کو ایسے لگتا ہے کہ اگر کوئی اچھائی کر رہا ہے نا تو ہم اس کی اچھائی کو بیوقوفی سمجھتے ہیں، فولشنس سمجھتے ہیں. یہ بیوقوف ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو کیونکہ اچھا کر رہا ہے، یہ اچھا کرنا چاہتا ہے. ایسے پھر ہم نہ خود صحیح کرتے اور دوسروں کو ڈسکریج کر دیتے ہم اچھائی کرنے سے، اور اس کا گناہ، جیسے جس نے نیکی میں انکریجمنٹ کی اس کو نیکی کا ثواب ملے گا چاہے وہ خود نہیں بھی کر رہا. جس نے کسی بھی طرح سے برائی میں اس کا سپورٹ رہا تو اس کو ساری جو برائی پھیل رہی ہے نا اس میں اس کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ فیملی میں ہو، چاہے وہ کمیونٹی میں ہو، چاہے ورلڈ انٹرنیشنلی ہو. تو جو دنیا کی چیز ہے اس میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا جو بندہ، ہم دوسروں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ جو اگر کمپٹیشن ہے یا جس میں، اچھا وہ ہم آگے دیکھتے کنٹینیو کریں گے. لیکن پھر جو دوسری چیز ہے جو ہم کو الاؤڈ ہے کہ ہم یہ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کریں یا چاہے کہ ہم کو ملے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں آئے تھے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ جو اگر کمپیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اللہ کے قریب قربت میں جو جانا چاہ رہا ہے اس میں کمپیٹ کرے. تو حدیث میں آتا ہے کہ سوائے یہ دو چیزوں کے کسی اور چیز میں حسد جائز نہیں. یہ دو چیز جس میں اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ اس کا مال کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا کاموں میں لگاتا ہے، یا پھر وہ جس کو علم دیا گیا اور وہ علم آگے پہنچاتا ہے کہ تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو بچا لے، لوگوں کو میں ہدایت پھیلے، ویسا والا. اس کے سوا اگر کہ ہم یہ چاہ سکتے، جو کسی کے اللہ نے کسی کو کچھ دیا اور اس کو جلن ہو گئی نا تو وہ اللہ سے شکایت پتہ کیا کر رہا ہے، ورڈز میں نہیں کر رہا ہوگا لیکن وہ یہ کنوے کر رہا ہے کہ اللہ تیری تقسیم سے میں راضی نہیں، کہ تیری تقسیم میں کوئی تو جو تو نے کسی کو کچھ دیا ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو تیری تقسیم میں پرابلم. اللہ پہ ہم عیب لگا رہے ہیں نا کہ اللہ نہیں جانتے کہ کس کو کیا دینا چاہیے تھا، کون کس چیز کے کس کا کیا. اور ہر چیز ہے ہی ٹیسٹ، چاہے وہ ہم اس کو نعمت سمجھے یا ہم اس کو تکلیف پریشانی سمجھے، ہر چیز ہے ہی ٹیسٹ، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ اور اللہ جانتا ہے کس کے لیے کون سا ٹیسٹ اپروپریٹ ہے. تو پھر جو اس کو گپتا ورڈ یوز کرتے ہیں، حسد جیلسی ہے. گپتا جو ہے یہ کائنڈ آف اے پازیٹیو جیلسی ہے، کائنڈ آف پازیٹیو کمپٹیشن ہے، لیکن وہ دنیا کی چیزوں میں منع ہے. ہم جو ایسی چیز ہے جیسے آخرت کمانے کے لیے اگر کیے جا رہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کرے اس میں کمپٹیشن ہم کر سکتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل اگر پہلی رو میں اگر کسی کو جگہ مل گئی نا نماز میں، پہلی رو کا زیادہ ثواب ہے مردوں کے لیے، اور کوئی یہ سوچے کہ میرے بڑے بزرگ آئے ہیں تو یہ پیچھے سے آئے اور یہ لیٹ آئے تو میں اپنی جگہ ان کو چھوڑ کے دے دوں. نہیں، جہاں یہ دین کے معاملے میں یہاں تو کمپیٹ کرنا ہے، یہاں اپنے لیے بیسٹ چاہنا ہے.
تو یہاں پھر نہیں. اور جس کو چاہیے کہ اس کو پہلی جگہ ملے وہ دوسروں کو ہٹا کے جگہ نہیں لے, اور جب بیچ میں یہ تو گناہ ہے. پھر اس کو چاہیے کہ اگر پہلی رو میں جگہ چاہیے تو وہ ٹائم پہ آئے, پہلے آئے, وقت سے پہلے آ کے بیٹھے. پھر یہ ہے کہ اس سے نیچا والا درجہ تو ہم بالکل لے ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں کہ ہم وہ کریں. اور اس کے فالس اپلیکیشنز یہ ہے کہ ہم اگر اب یہ جو نیک ہم دوسروں کے لیے جو بھلائی چاہتے ہیں وہ ہم ان کے لیے نہیں چاہنے لگ جائے بیسڈ آن کیا, ہم اس پہ بیسس پہ کہ وہ پرسن اگر میری کنٹری کا ہو, میری ریس کا ہو, میری لینگویج بولنے والا ہو تو ہم ان کے لیے کریں. نہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا اگر مسلمز ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ کس کو اپلائی ہوتی ہے, اگر ہم نے کہا دوسروں کے لیے, دوسروں میں کون آتے ہیں, صرف مسلمز کے نان مسلمز بھی, کہ ہیومینٹی میں سب. تو بہت سارے اسکالرس کا ماننا ہے اس میں سب, ہر کوئی آتا ہے, ہر ایک پرسن آتا ہے, مسلم ہو کہ نہیں ہو. لیکن تھوڑا ڈسٹنکشن اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم ہر ایک کے لیے بھلائی چاہتے ہیں. ہدایت کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ صرف مسلمان یا ہمارے رشتہ دار کو ہدایت ملے اور باقی دوسروں نہیں, پوری ہیومینٹی کے لیے وہ ہے. دوسرا پھر اگر کوئی بھوکا ہے تو بھوک ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے اس میں بھی ہم کوئی پریفرنس نہیں دیں گے. ہم ہر ایک کو, یہ کوئی بیمار ہے تو کہ اگر اس کی اس طرح مدد کر سکتے ہیں تو وہ کامن ہے. لیکن اگر ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم اگر ایک کی مدد کرو تو ہم دوسروں کی نہیں کر سکتے, ایسے میں ہم پھر جو مسلم ہے اس کو پریفر کریں گے اوور نان مسلم. پھر جب ہم مسلم کو پریفر کریں گے, وہ مسلم میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہماری ذات برادری والا ہے, نہیں, یا پھر وہ ہماری لینگویج والا, ہمارے ریس والا, ہمارے قبیلے والا, وہ نہیں دیکھیں گے. پھر وہاں مسلم کا بھائی ہے. تو یہ اگر ہم پہ وہ کچھ وہ ہے, جہاں تک فرض کا سوال ہے وہاں تو نیچرلی جس کے ساتھ فرض جڑا ہوا ہے تو پھر تو ہم نفیل نہیں چوز کرتے فرض کے اوپر, فرض کرنا پڑے گا. جس کے ساتھ جس کے لیے کرنا ہمارا فرض ہے وہ الگ بات ہے, میں نفیلوں کے بیچ کی بات کر رہی ہوں. تو یہ بات ہماری یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو گولڈن رول ہے نا, جو ٹریٹ ادرس ہاؤ یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ, لو دائی نیبر ایز دائی سیلف, بائبل میں بھی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم کو اللہ یہ ایسے اخلاق ہم کو عطا کرے. اور یہ ایسے نہیں آ جائیں گے, اس کو ہم کو چاہیے, ہم کو اس کی پہ محنت کرنی پڑے گی. اس کو ہم سمجھے کہ یہ اپنی برائیاں, اپنی خامیاں پہلے ہم ایکسیپٹ کریں, ڈینائل میں نہیں رہے کہ ہم میں نہیں ہے. یہ جب بھی کوئی چیز ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں پکچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہاں یہ برائی یہ پسند میں, یہ برائی وہ پسند نہیں. یہ برائی ہم اگر ہمارے اندر ہے, ہم اس کو صاف کریں, اس کو امپروو کریں. اور اخلاق اچھے جو سدھارنے والا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب اگر کسی میں کوئی چیز ہم کو بری لگتی ہے, ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور ہم اپنے آپ سے نکالیں, اور دوسروں کے لیے ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور ان کے ساتھ ان کی پھر بھی برائیاں ہوتی, غلطیاں ہوتی رہتی, تکلیف ہوتی, درگزر کریں, معاف کریں. اور ایک ایسا ہے کہ مطلب ہم ایک انسپائرنگ چیز یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے نا کہ قیامت کے دن جو 7 کیٹیگری آف لوگ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملیں گی, ان میں ایک وہ کیٹیگری ہے جو صدقہ اپنے رائٹ ہینڈ سے کرے اور لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلے. اور پھر ایسی چیزیں جو ہے, ایک اور حدیث کا مفہوم ہے, یا قرآن میں بھی جو ایک آیت ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے ریلیٹیولی, تو اس میں کہ اگر ہماری کوئی ایسی نیکی ہو جو ہم نے صرف خالص اللہ کے لیے کیے ہوئے نا, کہ سیکرٹ نہیں کی, جس کسی کو پتہ نہیں, اور بس ہم نے پیورلی اللہ کے لیے کیے. تو کبھی ہمیں کوئی مشکل, کوئی پریشانی میں آ گئے تو ہم کو جب ہم وسیلے ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا مانگے, تو حدیث میں ہے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں ان کے وسیلے سے, جو ایسی پیور خالص اللہ کے لیے کی بھی کوئی اگر نیکی, تو اس کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں اللہ سے. تو ویسے ہم اگر یہ جو چیزیں ہیں جس میں ہم کسی اور کو ترجیح دے رہے ہیں, کسی کو ہمارے اوپر ترجیح دے رہے کوئی بھی چیز میں, جب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم, اور کسی کو ہم کو لگتا ہے کہ دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا لیکن ہمارے پاس چوائس ہے, تو اگر ایسے ٹائم پہ اگر ہم کسی کو ترجیح دے رہے پیچھے سے, چپکے سے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے, یا پھر ہم ان کے لیے وہ چوز کر رہے ہیں کہ چھوڑ دے رہے ہیں ہم کہ وہ ان کے لیے بیٹر ہے یا وہ اس کو یوز کر سکے, اور ہمارا حق ہوتے ہوئے بھی, ہمارے پاس چوائس ہوتے ہوئے ہم اگر چھوڑ دیں, تو خاموشی سے ایسے کرنا چاہیے کہ اللہ جانتے, اللہ نے دیکھے, اللہ کو پتہ ہے. اور ایسا صدقہ ایسی ہے ہماری نیکی کہ ہم نے رائٹ ہینڈ سے کیا اور لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلا. اور یہ نیکیاں ہے ایسی, کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پریشانی میں آ جائے تو اس کا وسیلہ دے کے ہم اللہ سے دعائیں کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے انسپریشن رہنا چاہیے کہ ہم اگر نہیں چاہتے ہوئے بھی اور مشکل لگتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں, یا کم سے کم ہمارے لیول جیسا ہم جو ہمارے لیے چاہتے وہ ہم ان کے لیے چاہیں.
اس کے ساتھ میں حدیث ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.